وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل ليحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد ألا من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. رواه النسائی. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرنا، میرے صحابہ کو پروٹوکول دینا، میرے صحابہ کا اکرام کرنا. کیوں؟ آگے وجہ بھی بیان فرمائی. فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، وہ تم میں یعنی ساری امت میں سب سے بہترین لوگ ہیں. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، پھر ان کے بعد والے بھی یعنی تابعین. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، پھر ان کے بعد والے تبع تابعین. گویا کہ یہ تین زمانے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خوشخبری سنائی کہ یہ بہترین لوگ ہیں اس زمانے کے، یہ زمانے بھی بہترین ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم یظہر الکذب، پھر جھوٹ پھیل جائے گا. حتی ان الرجل لیحلف، آدمی بلا وجہ ہی قسمیں اٹھاتے پھریں گے، حالانکہ کسی نے کہا نہیں ہوگا قسم کھاؤ، اس سے قسم مانگی نہیں جائے گی، یوں ہی قسم اٹھائے گا. وَيَشْهَدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ، اور گواہی دیتے پھریں گے حالانکہ ان سے کسی نے گواہی مانگی بھی نہیں ہوگی، گواہی کے لیے تیار بیٹھے. پھر اس کے بعد والا معاملہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ جڑے رہنا، اور جو جماعت کے ساتھ جڑے گا اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ الا من سرہ بحبوحۃ الجنہ، جو جنت کا سنٹر چاہتا ہے، جنت کا مرکزی حصہ چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ جڑا رہے. اس لیے شیطان الگ تھلگ ہونے والے کے ساتھ ہوتا ہے، شیطان چمٹتا ہے. تنہائی ہو، بندہ اکیلا ہو، اور خصوصاً آج کل تو جب کہ موبائل پاس ہو، گناہ کے مواقع بے شمار ہوتے ہیں. اس وجہ سے ارشاد فرمایا وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، دو آدمی اگر ہو جائے نا پھر شیطان بھاگتا ہے، اکیلے کو جلدی بہکا لیتا ہے. اور یہ تنہائی میں کہاں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے؟ وَلَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، آدمی کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، کیونکہ اگر یہ تنہائی اختیار کرے گا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُ، تیسرا لازمی وہاں شیطان ہوگا، چاہے وہ گھر میں ہو یا سوشل میڈیا پہ ہو یا فون پہ ہو. احتیاط اور بچنا ضروری ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کے سر میں اگر میخیں گاڑ دی جائیں نا، یہ معاملہ ہلکا ہے عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے. اور جو آدمی اپنی نیکی پہ خوش ہو جائے، اس کی نیکی اسے خوش کر دے، اور برائی گناہ سے وہ افسردہ ہو جائے تو مومن تو ہے، ایمان والا ہے. اصل بات یہاں پہ جو ہمارا باب چل رہا ہے صحابہ کے حوالے سے، اکرمو اصحابی، میرے صحابہ کا اکرام کرنا. اور دوسری روایت پہلے گزر چکی، صحابہ پہ تنقید نہ کر دینا، بچنا اس بات سے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت سلمان فارسی نے تو صحابی کو منع کر دیا کہ ایسی باتیں بیان نہ کرو جس کی وجہ سے کچھ صحابہ کی محبت اور کچھ کی نفرت دل میں آ جائے. ایسی حدیثیں بیان کرنے سے بھی منع فرمائے.
کیوں؟ اس لیے کہ اگر صحابہ آپس میں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ان کا تو کیلیبر ہے آپس کا. اب یہاں پہ کوئی مجھے اگر بے غیرت کہہ دے، کوئی آپ میں سے برداشت کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرتا. لیکن ہم جب کلاس فیلو اکٹھے ہوتے ہیں یوں کے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں، کیونکہ کیلیبر ایک ہے، باقیوں کو یہ زیب نہیں دیتا. اسی طرح صحابہ کے کیلیبر کا اب کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے صحابہ پہ تنقید جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں. اور جو ان کے آپس کے معاملات ہوئے ان میں ہم کون ہوتے ہیں صدیوں بعد فیصلے کرنے والے؟ ہمیں تو کوئی اختیار ہی نہیں، نہ ہمارا وہ کیلیبر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا ثم یظہر الکذب، پھر تو ایسا جھوٹ پھیل جائے گا، ایسے بددیانتی ہوگی، ایسی خیانت ہوگی، بات بے بات پہ قسم اٹھائیں گے. بلکہ اب تو کورٹ کچہری میں چلے جاؤ، پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کئی بار میں نے خود دیکھا، ہاں جی گواہی چاہیے، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے، پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے، گواہی چاہیے. کتنی سچی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. پوچھا بھی نہیں جائے گا، خود ہی گواہیاں دیتے پھریں گے. اور قسم کی تو خیر کیا ہی کہنے، جو قسم اٹھا کے گاہک کو مطمئن کرنے کا ماہر ہو وہ مالک کی نظر میں بڑا پسندیدہ سیل مین ہوتا ہے. یعنی عملی طور پر ہم نے خیانت کو پسند کر لیا ہے. پھر جو زمانہ ہی خیانت والا ہے، اس زمانے کے لوگوں کو یہ حق کس نے دے دیا کہ وہ صحابہ پہ تنقید کرتے پھریں یا صحابہ کے بارے تبصرے کرتے پھریں؟ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے ساتھ بھرپور عقیدتیں نصیب فرمائے. ہمیں